على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ الحمدللہ ہر ویک کی طرح اس ویک بھی آپ کی خدمت میں لے کر ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور یہ موضوع بھی ان موضوعات کے اندر سے ہے کہ جس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کی بات چیت ہوتی ہے، مختلف جو ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ایک فرضی کچھ باتیں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن کا حقیقت سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، اور کیوں اہم ہے اس کے اوپر جب بات چیت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، اور اس میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا اس پورے ٹاپک سے اس جو موضوع ہے، جو آج کا جو ڈسکشن ہے، اس سے کیا تعلق ہے۔ تو ٹاپک ہے جبری شادیوں کے حوالے سے، جو فورسڈ میریجز، جس کا ایک ایشو یہاں پر جو سماجی مسائل جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو بہت سارے جو ٹی وی آؤٹلیٹس اور جو نیوز پیپرز ہیں وہ ماڈرن سلیوری سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ایک دور جدید کی غلامی کا ایک انداز جو ہے وہ ہے۔ فورس میریجز کیا ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے ہوتی ہیں، اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں، اور اس کے ساتھ میں ہم یہ بات کرنے کے لیے جانیں کہ کیا واقعتاً یہ ایک پرابلم ہے یا نہیں ہے، اور خاص طور پر ہماری یہ جو پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی جو کمیونٹیز ہیں ان کا اس سے کچھ لینا دینا ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہی آج ہم بات چیت کریں گے، اور آپ کی جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ ہر ویک کی طرح، ہر دفعہ کی طرح انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں گی۔ آپ اپنے جو تجربات ہیں، جو کچھ آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ امام صاحب گزشتہ 2-3 ہفتوں سے موجود نہیں تھے، آج وہ بھی اس آؤ بات کریں کہ پروگرام کے اندر اس کو زینت بخش رہے ہیں۔ تو امام صاحب ایک تو ویلکم بیک، ماشاءاللہ آپ سفر سے بھی واپس آئے، اور آؤ بات کریں کے اندر جلوہ افروز بھی ہیں، اور جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس ٹاپک کے اوپر کچھ بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کچھ کانسپریسیز جو بہت ساری جو بنا دی گئی ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں بدنام کرنے کی جو ہے وہ ایک وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، اصل میں یہ ان ٹاپکس میں سے ہے، جیسے کہ ہم آؤ بات کریں گے اندر ہمیشہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے کہ جن کے اوپر عمومی طور پر بات کرتے ہوئے لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، مگر وہ ہماری سوسائٹی کی ایک اہم ترین ضروریات میں سے وہ ٹاپکس ہوتے ہیں، اور انہی ٹاپکس میں سے یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ لیجئے کہ بڑا ایک حساس قسم کا ٹاپک ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی ایک ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا کوئی سازش ہے، اور اسی سازش کی کوئی کڑی ہے۔ اور کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ضرورت سے زیادہ ان کے اندر مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر جو کسی قوم کی، جو کسی جو ہے وہ ایک نیشن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ایک طرح سے ان کے اوپر بھی پانی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ چیز بہرحال ایک پاکستانی، بنگلہ دیشی، اور جو ہماری ایشین کمیونٹی، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کی اپنی اپنی جو خوبیاں ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فورسڈ میریجز ہے یہ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس کے اندر اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ایک افسوسناک حقیقت ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں برطانیہ کے اندر، اچھا ایک اینگل تو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کوئی 2 ملین کے قریب جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی ایک پاپولیشن کا جو سائز ہے وہ 2 ملین کے قریب ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی 10 20 100 50 200 400 500 600 800 1000 واقعات اگر اس طریقے کے ہوتے بھی ہیں، یہ 2 ملین میں کوئی 400-600 واقعات اس طریقے کے ہونا
کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس اینگل سے دیکھتا ہو صحیح ہے. تو مگر اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 200 ناخوشگوار واقعات ہیں، 500 ناخوشگوار واقعات، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایگزیکٹ نمبرز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، جو ہوم آفس کے جو نمبرز ہیں، اور انہوں نے جو باقاعدہ ایک پورا یونٹ بنایا ہوا ہے، فورس میرج یونٹ، FMU اس کو کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ پوری سروسز پرووائڈ کرتا ہے ان بچوں کو، ان بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، مرد اور خواتین کو، کہ جو اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے. تو جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے، اور مطلب بھلے سے وہ نمبر کتنا ہی ہو، لیکن وہ جس پہ گزر رہی ہے اس کے لیے تو یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن اچھا اس کے اندر وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ایک پیار کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ بھی ایک، اب وہ پیار اپنی اولاد سے بھی ہو سکتا ہے یا اپنے رشتہ داروں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اپنی فیملی میں رہے، اپنے بندوں کے اندر جو ہے نا اپنی بچی کی جو ہے وہ شادی، اور پھر وہاں سے جو میرا کوئی کزن ہے، جو میری کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، وہ یہاں پر آ جائے اور اس کے لیے بھی راستے کھولے، وہ بھی سیٹلڈ ہو جائے، اور مطلب یہ جو ہے نا سارا کا سارا. اچھا اس میں جس طریقے سے ناظرین ہم ہر پروگرام کے اندر آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آج بھی اس شو کے اندر آپ کی کالز جو ہیں وہ شامل کر رہے ہوں گے. کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں، اور امام صاحب یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ تھوڑی سی الارمنگ ہیں. اچھا جو 2017 جو پچھلا سال جو گزرا ہے، اس پچھلے سال تقریباً کوئی 1200 کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوئے اس یونٹ کے پاس، میٹروپولیٹن پولیس کے پاس، یا پولیس اور یہ جو یونٹ ہے اور جو گورنمنٹ کے جو ادارے، تقریباً 1200 کیسز ایسے رجسٹر ہوئے. اچھا فورس میرج ہوتی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ فورس میرج کے اوپر ہم بات کریں نا، اس کی جو ڈیفینیشن جو دیتی ہے گورنمنٹ اور جو لا جو ہے جو پرووائڈ کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ یہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہے کہ ہم اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں، تو اس کے جو قوانین ہیں اس کے قوانین کے اوپر عملداری جو ہے وہ ہماری ایک بنیادی جس کو کہنا چاہیے وہ ذمہ داری ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا اپنا ایک چوائس ہے، آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. اور ٹھیک ہے، یعنی اس قانون کے ساتھ ساتھ دین کا بھی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ چوائس ہے، آپ کسی کو جو ہے وہ مطلب فورس نہیں کر سکتے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچہ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اور میں تو اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں، بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے جو پرنسپلز تھے، ان پرنسپلز سے ڈرائیو کی گئی ہیں، یہ ماخوذ کی گئی ہیں. تو کب شادی کرنی ہے، کس سے شادی کرنی ہے، اور شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ آپ کا اپنا انڈیویجول کا ایک کا جو ہے وہ ہے. اچھا اس کے ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فورس میرج کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی فزیکل پریشر جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈالا جائے. اچھا وہ پریشر جو ہے وہ تھریٹس ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا اس میں سمجھانا کاؤنسلنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو پیار محبت سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. میرج جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خواہ وہ ہم میں سے کوئی بھی، صحیح ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا مسلمان ہو نہیں ہو، ہر کوئی اپنے مشورے ضرور کرتا ہے اپنے والدین سے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا، وہ مشورے ضرور کرتا ہے کہ کس سے ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. پیرنٹس بھی جو ہے وہ ان کو ایک اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ لڑکا صحیح ہے، یہ لڑکی صحیح ہے. تو اچھا اگر اس کو پریشر دیا جائے، اچھا وہ پریشر کس طریقے کا وہ ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ تھریٹس اگر دیے جائیں، ایک بات یہ، اور اس کے ساتھ میں تھریٹس کنورٹ ہو جائیں وائلنس کے اندر. وہ فزیکل وائلنس ہو سکتا ہے، وہ ایموشنل وائلنس ہو سکتا ہے، وہ سائیکولوجیکل جو کیسز ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، برادری کے اندر ناک کٹ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے لوگ کیا کہیں گے. اس طریقے کے اگر آپ کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کو تھریٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں کسی شادی پہ مجبور کرنے کی، تو یہ لا یہ کہتا ہے کہ یہ فورس میرج ہونے کے لیے جا رہی ہے. اچھا اب اس میں جو اعداد و شمار ہیں، جو اب بات ابھی کی تھی نا کہ 1200 کیسز لاسٹ ایئر ان کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں. صحیح ہے، یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں باقاعدہ. صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ جو کالر ہیں ان سے بھی اگر ہم ان سے بھی اندازہ کرتے ہیں کہ ان 1200 میں سے ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ کتنے ہوں گے. تو کالر ہیں، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کیا حال ہے، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی یہ جو جبری شادی کی بات ہے نا، یہ اس ملک میں رہتے ہوئے قوانین کی تو ہمیں
بالادستی نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, ایک جرم ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے جوتے کپڑے خریدنے کے لیے کوئی 100-200 دکان گھوم کے اس کو خرید کے دیتے ہیں, جو اس نے صرف 2-3 مہینے یا چلو 6 مہینے پہننے ہوتے ہیں. تو جس شخص کے ساتھ, عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ ہمارے بچوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے, ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور بچوں کی رائے اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ان کا اہم مسئلہ ہے, اور پوری زندگی کا مسئلہ ہے, 1-2 دن کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ ہوتا ہے, آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا, آپ نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ فورس میرجز کا سلسلہ ایک کنٹینیو ہے, یا اس میں اس حوالے سے آپ کے کیا ایکسپیرینسز یا آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ بالکل ہے, کیونکہ ہماری مینٹیلٹی نہیں بدلی ہے. ہم 50-60 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. اسلام کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, نہ پڑھا ہی نہیں نا کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے, کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. لیکن ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا وہ 50-60 سال پیچھے ہی ہے, آگے نہیں گئی ہے. اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. چلیں جی, بڑا خوبصورت. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اپنی جو رائے ہے وہ شامل کی کہ یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے, اور اس کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی طور پر پامال نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے کی جو رائے ہے, مطلب یہی جو ایک جس کو کہنا چاہیے جو گائیڈنس ہے, وہ گائیڈنس ہمیں ڈیوائن گائیڈنس ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے بھی ملتی ہے. جی, نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. میرا نام عزیز قریشی ہے. میں یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس چائلڈ ابیوز ہراسمنٹ کی کوآرڈینیٹر رہ چکی ہوں میں, اور الحمدللہ میں نے کافی کام کیا ہے اس کے اوپر. جی, اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو جتنی رعایت اسلام میں دی گئی ہے اس کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں, اور زبردستی شادیاں کرا کے لے آتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت سفر کرتے ہیں. فیملی تو اپنے آپ یہ لوگ جھگڑا کر کے الگ ہو جاتے ہیں, اور ذرا بالکل معمولی سی بات میں, ایک تو یہاں پہ بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پوری فیملی ساتھ میں رہے, دیور ایک ہی گھر میں رہیں. جی, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ابھی کیس بتاتی ہوں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جیٹ جٹھانی آپس میں لڑ جھگڑ کے الگ ہو گئے. اب جیٹ کو یہ فکر تھی کہ میرا بھائی اور اس کے بیوی بچے کیسے خوش رہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو ورغلایا کسی کی لڑکی کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے بھاگے, اور وہ اپنی جو چھوٹی بھاوج دیورانی جو تھی اس کو انہوں نے یہ حرکت کی کہ وہ بچوں کو لے کے گئی بھائی کے گھر. وہاں کھیلنے میں کہیں اس پلاسٹک کی اسٹک جو تھی اس کی آنکھ پہ لگ گئی لڑکی کی, اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہونے لگی. ماں نے گھر آ کے اس کو بجائے برف سے سینکتی اس نے گرم پانی سے سینک دیا, اس سے زیادہ پڑ گیا. خیر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس نے پولیس اور سوشل ورکر کو فون کر دیا کہ یہ بچوں کو بہت مارتی پیٹتی ہے. صبح میں پولیس آئی, سوشل ورکر آئے, بچوں کو چھین لیا, اور اس کو کہنے لگے کہ تم کو جو ہے اب جیل میں بھیجنا پڑے گا کیونکہ تم نے یہ حرکت کی ہے. تو اس نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو پولیس نے کہا کیونکہ کوآرڈینیٹر عزیز قریشی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, آپ ان کے پاس جائیں. بیچاری میرے پاس بھاگی ہوئی آئی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں. مجھے ظاہر ہے میرے پاس اور بھی کیس تھے, تو میں نے ذرا سے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی مجسٹریٹ کے کورٹ میں. خیر میں وہاں پہنچی, اور اس کے بعد مجھے کہا, میں نے کہا دیکھیے میں انڈر ہوم آفس کام کر رہی ہوں, میں کوآرڈینیٹر ہوں ڈومیسٹک وائلنس چائلڈ ابیوز کی, کیونکہ میں نے سورج کی پوری کہانی سنی. جی, میں نے کہا یہ بیچاری ایشین نرس, شی از اے ہائیلی کوالیفائڈ وومن, شی از اسٹیئنگ ود دا ہول فیملی. اس میں دیورانی جٹھانی نند, آپ سوچیے لوگوں کے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی, 3 کمروں جی کے جی مکان جی ہے, اس میں چاہتے ہیں کہ سب اسی میں گھسے رہیں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, یعنی یہ عورت بیچاری گھر میں کھانا بھی پکائے کھلائے بھی ساس سسر کو بھی اور میاں کا بھی بچوں کو, اور بلڈی ہسبینڈ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے, ان کو شرم نہیں آتی کہ عورتوں کے پیچھے لگے اپنے 4 بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں سے بچوں کی اپنے آپ لک آفٹر کریں. تو خیر اس کے بعد کہنے لگی کہ ہمیں ایویڈنس میں نے کہا ہاؤ کین یو گیٹ دی ایویڈنس, اونلی دا ون پرسن از calling you and you accept his call, and the person is phoning to the police and social services come. This is not the law. How can you say that sort of thing? میں نے کہا تمہارے پاس اس وقت
اسکول کے ٹیچر موجود ہیں, ہیلتھ وزٹر موجود ہے, چائلڈ کے لیے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے وہ موجود ہے, ڈاکٹر موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کس قسم کی ماں ہے. اچھا مسز قریشی, آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا رہی ہیں, اور چونکہ آپ کے اس کے اندر ایکسپیرینس بھی ہے, میں اگر آخری بات اس حوالے سے آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ آپ چونکہ اس فیلڈ میں رہی بھی ہیں, آپ کیا محسوس کرتی ہیں, پہلے سے کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے, اس میں کچھ کمی واقع آ رہی ہے, لوگوں کے اندر شعور بڑھ رہا ہے, یا ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کچھ تکلیف دہ ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تک وہی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سدھار کیا, میجورٹی ویسی ہے. لوگ لے کے آتے ہیں اور شادیاں زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں. کتنی لڑکیوں کو میں نے سدھارا. آپ کو میں یہ بتاؤں, میں نے اس عورت کو, ان کی فیملی کو میں نے صحیح کیا, مجسٹریٹ نے میرے ہاتھ میں کیس دے دیا تھا, اور ماشاءاللہ 20 سال کے بعد میں ملی ہوں. ان کے بچے یونیورسٹی کالج جا رہے تھے, اس نے شکریہ ادا کیا. ایسے ایک ہی نہیں, میں نے کئی کیسے ایسے سالو کیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں تو آ گئے مگر وہی رول اپنائیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں شعور پیدا ہونا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے, بچوں کی رائے لیں. آپ شادی کر رہے ہیں 14 سال کی, میں یہاں پہ ایون میں آپ کو سچ بتائی 14 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی انہوں نے بغیر پوچھے ہوئے, کیونکہ وہ اتفاق ایسا تھا کہ گھر کے سامنے وہ لوگ رہتے تھے. مجھے پتا چلا وہ لڑکیوں کا, وہ آئی بھاجی بھی میرے پاس کہنے لگی کہ عطیل آنٹی میں جو ہوں نا اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی. یہ آپ کتنی پرانی بات کر رہی ہیں؟ یہ ابھی آج بھی یہ اس طریقے کی صورتحال ہے, یا یہ کوئی 10-15 سال 20 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ یہ دیکھیے یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے, مگر آج بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی آج نہیں ہے, آج بھی ہے. لوگوں کی کمپلین آتی ہیں. اگر چونکہ میں اس وقت ابھی فی الحال میں کام نہیں کر رہی ہوں, میں ان کو صرف ڈائیورٹ کر دیتی ہوں کہ آپ فلانی ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں, وہ لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے. کیونکہ میں پروجیکٹ کو میں نے چھوڑا ہے کیونکہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا پریشر آف ورک کی وجہ سے. چلیں مسز قریشی, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں, بہت یوزفل باتیں کی ہیں. امام صاحب بہت کام کرنا ہے کمیونٹی کے اندر, بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہیں, جن کی ضرورت ہے. شعور مطلب میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو ایفرٹس ہوتی ہیں, یہ جو پروگرامات ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں, بہت بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی اگر اس میسج کو سمجھ لیتا ہے صحیح, تو اس سے کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں, اور وہ اپنے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ وہ کنسیکوینسز کو بتا سکتا ہے کہ بھائی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں اگر یہ اس چھوٹی سی ایک بد احتیاطی کی گئی. پوری زندگیاں جو ہیں, نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں, وہ اسپلٹ فیملیز ہو جاتی ہیں. بالکل یہی, اور اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ آگے لایا جائے, اور اس طرح کے جو ہمارے کالرز ساتھ شامل ہوتے ہیں اس سے ہمیں ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے وہ معلوم ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ شاید ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہے, میں اس چیز سے ایگری ہوں, لیکن آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں یہ چیز کافی کم ہو گئی ہے, بہت زیادہ, کیونکہ آج کل بچے نہیں مانتے, ماں باپ بچوں کے پیچھے ہی چل رہے ہیں. ایک اور بات, جو ایک اور ایشو ہے, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے یہاں سے راضی خوشی مان کے جاتے بھی اور اپنی مرضی سے وہاں سے شادی کرتے ہیں, پھر ان کو یہاں پہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا پسند آ جاتا ہے, پھر وہ الزام کیا دیتے ہیں کہ یہ ہماری زبردستی کی شادی تھی. ٹھیک, یہ بھی بہت ایشو یہاں پہ چلا ہوا, بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے ایسے. ٹھیک, ان کے بچے بھی ہو گئے, پھر خاندوں نے کہا نہیں جی ہماری ماں باپ نے جھوٹ بولا. ٹھیک, لیکن میری فیملی میں خود ایسے ہوا ہے. اچھا, ٹھیک, کہ میرے بردر ان لوگوں نے خود اپنی مرضی سے, میں خود گواہ شادی کی جا کے اپنی چچا کی بیٹی سے, اس کے بعد 3 بیٹیاں ہو گئی, پھر اس کو کوئی اور پسند آ گئی, اس نے کہا جی یہ تو میری زبردستی کی شادی تھی, میرے اوپر پریشر ڈالا گیا. ٹھیک, یہ چیزیں دونوں سائڈ سے ہو رہی ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں کم ہی ہو گیا, آج کل تو کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے سارا. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ شامل ہوئی ہیں, آپ نے اپنی رائے بھی شامل کی ہے اور اپنا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل کیا ہے, اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی ایک شیئر کیا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امام صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک. جوالی بھائی آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم. جی آج کا بھی پروگرام بہت اچھا ہے, آپ گائے بگائے بہت شکریہ, اچھے ٹاپک لے کے آتے ہیں, شکریہ. جمالی بھائی اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی آج کوئی فورس نہیں میرج ہو رہی,
مجھے بھی، میں بھی بڑے بچوں کی ماں ہوں، چھوٹی نہیں ہوں. میں نے جب بچے چھوٹے تھے میں نے کبھی نام نہیں لیا شادی کا، اور نہ پیچھے کبھی پرومس کیا تھا کہ میں آپ کے کسی کو لے کے آؤں گی، بھتیجی کو یا بھانجی کو یا کسی لڑکے. صحیح. آج مطلب لمبی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں ٹو دا پوائنٹ بتاتی ہوں کہ آج بچوں میں کیا پاکستان کی لڑکی ہو یا یہاں کی لڑکی ہو باشعور ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے کسی کے ساتھ. اچھا. صرف زیادتی کہاں ہے کہ جب شعور نہیں ہوتا تو وہ ماں باپ لڑکے کو لے جاتے ہیں ادھر یا لڑکی کو، جب اس کو شعور آتا ہے تو پھر ہائے کیا ہوا. باشعور وہ پہلے بھی ہوتے ہیں. اچھا. صرف وہ دباؤ میں ہوتے ہیں اس وقت. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ہم سب مائیں جو ہیں، بڑے بچوں کی مائیں ہیں، جو ینگ یوتھ ہے ان کو بھی لائیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی جو ایک بہن تھی وہ پروفیشنل اس فیلڈ میں تھی، اس طرح کے لوگ آئے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی یا وکیل کے پاس جاتے ہیں تو اصل مدعے پہ آتے ہیں ہم. بچے جو ہیں، کوئی بچہ آج نا شعور نہیں رکھتا، سب شعور رکھتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو رائے ہے وہ ہم نے شامل کر لی. آپ کی اور جو پچھلے جو کالر ہیں دونوں کی رائے جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی سی ہے. اچھا، یہ گفتگو جو ہے بہت اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان سے ہم آگاہ ہو رہے ہیں، اور مزید دلچسپ کالز جو ہیں وہ یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. جو اعداد و شمار ہیں، جو اسٹیٹسٹکس یہاں پر موجود ہیں گورنمنٹ کی، ان کو بھی ہم اپنی اس گفتگو کے اندر شامل کریں گے. مگر چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم ایک بڑے حساس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کی جو مختلف آرائیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. کچھ یہاں کے جو اعداد و شمار ہیں ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جی، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، جس طریقے سے مختلف ایشوز جو ہوتے ہیں ان کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں، اس کی مختلف کازز ہوتی ہیں جو ان کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور مگر عقل مندی اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صورتحال کو اس کی جو روٹس ہیں ان کو چیک کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں، بہرحال یہ اعداد و شمار ایک ویریفائڈ سورس سے، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی اپنی اعداد و شماری ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں. 1200 کے قریب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر مہینے 12 مہینوں میں 1200 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ان کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں جو فورس میریجز سے ریلیٹڈ ہیں. بچی کی شادی کی گئی یا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو فزیکلی مطلب پریشرائز کیا گیا کہ بھائی یہ تم نے یہاں شادی کرنی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 355 کیسز اس میں سے ایسے ہیں کہ جو 18 سال سے کم عمر وکٹمز ہیں، جنہوں نے رپورٹ کی ہے ان کی ایج 18 سال سے کم ہے. 355. ٹھیک ہے. اور ان 355 میں سے 186 کیسز ایسے ہیں کہ جس میں جو وکٹم ہے اس کی جو ایج ہے وہ 15 سال سے ینگر ہے. اچھا، ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ ایمفیسائز کیا ہے کہ فورس میرج جو ہے کسی ایک کمیونٹی، ایک کلچر یا کسی ایک کنٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ جو ان کے پاس یہ جو وکٹمز ہیں یہ 1200، ان کا تعلق ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے، افریقہ سے، یورپ سے اور نارتھ امریکہ سے. ان سب یہ جو ریجنز ہیں ان سب سے ان کا تعلق ہے، ان 1200 لوگوں کا. صحیح ہے. مگر یہ جو 1200 لوگ ہیں جن کا تعلق 90 ڈفرینٹ کنٹریز سے ہے، 90 ڈفرینٹ نیشن سے ہے، اس میں جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم جو ہے وہ فردر اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ خطرناک ہیں اور وہ ایسی ہیں کہ جو ہماری اپنی جو صورتحال ہے نا اس صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں. اچھا، یہاں اگر ہم بیٹھ کر صرف یہ کہیں کہ نہیں جی اس کی کاز یہ ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ کیسز کی کازز وہ ہوں، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے کہ مطلب بچی نے خوشی اپنی شادی کی. اچھا، وہ شادی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، اپنی مرضی سے کوئی شادی کر رہا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی نے شادی کی اور شادی اچھی نہیں ہوئی، اسپلٹ ہو گئے، ڈیورس ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا ہوگا کچھ کیسز کے اندر کہ انہوں نے شادی کی، شادی والدین کی مرضی سے کی، والدین نے ان کو رضامند کیا، بچیوں نے اپنی خوشی سے شادی کر لی. اینڈ اپ جب وہ ہونے لگی
اور اسپلٹ ہونے لگے تو انہوں نے اس کو رپورٹ کر دی کہ میرے اوپر یہ جو ہے نا فورس کی گئی تھی, یہ شادی جو ہے میری, یہ بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے. مگر ہر کیس میں یہ نہیں ہو سکتا. ان 1200 میں سے جو 439 کیسز ہیں, 439 کیسز جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ 1200 وکٹمز میں سے 439 جو ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 1/3 سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. ہر 3 میں سے 1 یا اس سے تھوڑا سا زیادہ, صحیح, وہ اس کا تعلق پاکستانی اوریجن سے جن کو فورس میریجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا, جو بنگلہ دیشی ہیں اس میں وہ سیکنڈ کے اوپر ہیں اور وہ 129 ہیں. اور جو ہوم آفس کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ صومالیہ کے جو وکٹمز ہیں وہ 91 ہیں اور انڈین کمیونٹی سے 82 ہیں. صحیح, اور ٹوٹل ان کی تعداد 1200 کے قریب ہے جن کا تعلق مختلف ریجن سے, 90 ڈفرینٹ کنٹریز, 90 ڈفرینٹ جو اس میں ریلیجن بھی ڈفرینٹ ہیں, نیشنز بھی ڈفرینٹ ہیں, اس میں لینگویجز بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایشیا سے, افریقہ سے, مڈل ایسٹ سے, نارتھ امریکہ سے, مختلف سے. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہم اپنی کمیونٹی کو اس کی جو پرابلمز ہیں اس کی پرابلمس کو اگر ہم مطلب اس کے ڈسکس نہیں کریں گے اور اس کے ریزن ڈفرینٹ بنا کر اگر ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دیں گے تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا. یہ اویئرنیس, یہ ایجوکیشن ضروری ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو دینی ہے. بالکل یہی بات ہے. اور اس میں ایک بڑا جو نقصان ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو ان کو اسلام سے نفی کر دیا جاتا ہے. بالکل سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے, جبکہ یہ کلچرل چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں بھی بسا اوقات اس کو اسلامی ہی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم بسا اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسلام کا یہ تقاضا ہے. ہاں, اس کے لیے مذہب سے بالکل جس کو کہنا چاہیے نا کہ غلط طریقے سے تعویلیں اور غلط اس کے لیے جو ریفرنسز ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں, وہ لنکس بالکل بے بنیاد لنکس جو ہے نا وہ کریٹ کیے جاتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ایموشنل ہوتی ہیں اور مختلف طریقوں کے جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, میں 4-5 پوائنٹ ہیں, جلدی سے کوشش کروں گی. نمبر 1, جتنے بھی مسلمان پیرنٹ ہیں, ماں باپ یا رشتہ دار, ان سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچوں کی تعلیم اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہو, ہمارا اسلام, ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, کیونکہ 2 راستے ہوتے ہیں, ایک صحیح ہوتا ہے, ایک غلط ہوتا ہے. تو غلط راستے پر جانے کے جو انجام ہیں وہ بڑے غلط ہوتے ہیں. تو ان کو وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا. دوسرا میرا پروگرام دوسری پوائنٹ میری یہ ہے کہ بچوں کے لیے, سارے بچے, لڑکے لڑکیوں کے لیے, کہ اپنے ماں باپ کی بات مانو, سنو, اور ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد کے لیے وہ اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. زبردستی اسلام میں شادی نہیں ہو سکتی ہے. اپنے ماں باپ کو مت الزام دو اگر تم لوگوں کی شادی نہیں بن پائے تو بعد میں ماں باپ کے خلاف مت رپورٹیں کرو, یہ بدنامی ہوتی ہے تم لوگوں کی بھی, ماں باپ کی. تو تم لوگوں کو حاصل اس چیز سے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بڑے سمجھداری سے بچوں کو, پہلے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے ہو اور اس کے بعد پھر ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہے, مطلب ہے آپ دیکھ لیں, سن لیں, اگر کوئی غلط فہمی ہے یا غلطی ہے ان کو بتا دیں یہ اس لڑکے میں غلطی ہے یا لڑکی میں, تو تمہارے لیے دوسری لڑکی اچھی ہوگی. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد کے ہمدرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ماں باپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے وہ غلط چوائسز. نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک پوائنٹ آپ اور کہہ رہی ہیں, کوئی تیسرا پوائنٹ بھی آپ کا ہے. جی ہاں جی. تو اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ ویسٹرن طریقہ چوز کرنا ہے جس طرح ویسٹ کرتے ہیں تو اس راستے پر تو تباہیاں ہی تباہیاں. آپ وچ میگزین ہے وہ دیکھ لیں, اس کے اندر میرے خیال میں صحیح شور نہیں, 90% سے زیادہ ویڈ لاک کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں. اور بچے جو ہوتے ہیں, معصوم بچے جو ہوتے ہیں وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں سوشل سروسز. ماں باپ کہیں اور ہوتے ہیں, باپ کہیں اور ہوتے ہیں, تو سفر بچے کرتے ہیں. وہ بچے بڑے جب ہو جاتے ہیں نا, اگر کوئی پوزیشن حاصل کر لے, پولیس مین بن جائے, کوئی بن جائے, وہ ان کے اندر
جو ہے نا وہ سٹریس رہتی ہے، وہ دوسروں سے انتقام لینا چاہتے ہیں جو زندگی میں انہوں نے بچپن سے پایا ہے. ماں باپ کی محبت نہیں ملی کیونکہ سنگل پیرنٹ جو ہوتے ہیں ماں ادھر چلے گی باپ ادھر چلا گیا، بچے سوشل، تو ان کے اندر ہیٹریڈ ہوتا ہے معاشرے کے لیے، سب لوگوں کے لیے. تو وہ لوگ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، دن میں بھی دیکھتے ہیں رات میں بھی دیکھتے ہیں. بس میرا یہی آخری پوائنٹ تھا کہ مسلمان بچوں کو نا اپنے ماں باپ کے مشورے پر چلنا چاہیے. دونوں حوالوں سے، کنسیکوینسز کے حوالے سے بھی، ایڈوائس کے حوالے سے بھی. امام صاحب بات صورتحال تھوڑی سی اس طریقے کی ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نا 1200 جو انہوں نے بتائے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، کیسز بہت سارے سینکڑوں جس کو کہنا چاہیے آرٹیکلز اس کے اوپر موجود ہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، 10 NGOs جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو بچوں کے جو کیسز ہیں وہ 355 سے زیادہ رجسٹر ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جو 18 سال سے کم عمر جس کو یہاں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک چائلڈ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے 186 وہ ہیں کہ جو 15 سال سے بھی کم عمر ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اتنے جو چھوٹے جس کو آپ بچے کہیں کہ جو سیکنڈری اسکول کے یا جو اے لیول GCSE جو بچے بچیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو فورس کیا گیا کہ اچھا اس میں بہت ساری ورائٹی موجود ہے، مگر جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ ہم اگر یہ اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے تو کون کرے گا. یہی بات ٹھیک ہے، اور جو ہمارے کالر ہیں ان کو بہرحال اس حوالے سے ایک اچھی خاصی آگہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو تربیت کی جو بات چیت کی گئی نا وہ بہت ضروری ہے، اور اسی تربیت کا حصہ ہمارے یہ پروگرامز بھی ہوا کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. ابھی ایک محترمہ آئی جی، وہ کہہ رہی تھی کہ جہاں ماں باپ کہیں وہاں شادی کر لینی چاہیے بچوں کو. اچھا وہ ان کی اپنی رائے تھی نا، آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 400 جو قریب جو لوگ ہیں یہ ماں باپ ان کے فیصلے سے نا یہ فورس پر جو ہوئی ہیں یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس جو ہے یہ 380 کے قریب ہے. 440 کے قریب جنہوں نے بچوں کو مشورہ دیا کہ یہاں شادی کر لیں. اچھا نہیں، یہ انہوں نے تو مشورہ نہیں دیا، انہوں نے تو فورس کیا، باقاعدہ فورس کر کے شادی کر دی. یہ 400 والدین نہیں ہے نا، تو ان کا قصور ہے نا یہ. جی تو بچوں کو دیکھیں، 18 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے. یہ اب پرانی صدی سے نکل کے نئی صدی میں آ جائیں، یہ ان کا کام ہے، ان کی لائف ہے، انہوں نے کر رہی ہیں. اس میں ہمارا صرف مشورہ نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کا کام ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، ان کی لائف ہے، ان کو چوز کرنے کا حق ہونا چاہیے. اسلام میں بھی ہے اور اب ہونا چاہیے. 20ویں صدی میں ہیں ہم. یہ 400 بچیاں بچے ہوئے جو ہوا ہے یہ فیصلے یہ والدین کے کیے ہوئے ہیں. اچھا آپ کی بات کا کہیں یہ مقصد تو نہیں اگر کوئی لے رہا ہو کہ ان کو بچوں کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ بات نہیں، مشورہ نہیں دینا چاہیے ان کو مشورہ نہیں دینا چاہیے. ان کی ڈیسیژن ہے، یہ ڈیسیژن ان کا ہے. اچھا ہے یا برا ہے، شادی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے، ان کا ڈیسیژن ہے. اگر یہ 400 ماں باپ نے جو ڈیسیژن لیے ہیں یہ نہیں چلے. نہیں دیکھیں وہ تو ایک ایکسٹریم ہے نا، وہ تو ایکسٹریم ہے کہ بچی کو فورس کیا جائے کہ تم نے یہیں شادی کرنی ہے. مگر ایک دوسری ایکسٹریم ہے نا، یہ کر رہے ہیں، یہ والدین کر رہے ہیں نا. جی بالکل، وہ 400 450 کے قریب جو لوگ ہیں جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، لوگ ابھی تک وہ 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں. اچھا یہ بچوں کا حق ہے، بچے پڑھتے ہیں. نہیں بالکل بچوں کا حق ہے، مگر والدین جو ہیں والدین ان کو ان کے جس طریقے سے کریئر ڈیولپ کرنے کے اندر، جس طریقے سے ان کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، جس طریقے سے ان کے اور بہت سارے اچھائی کے کاموں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اگر وہ ان کو یہ مشورہ دیں کہ یہ اچھا ہے تمہارے لیے رشتہ، یہ اچھا نہیں ہے، تو اس مشورے کے اندر بھی آپ کیا کوئی قباحت محسوس کرتے ہیں؟ اور جبکہ خاص طور پہ جو بچے بچیاں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، انہیں مشورہ چاہیے ان کو مشورہ دیں، لیکن فورس نہ کریں، ان پہ فورس نہیں کریں. ٹھیک ہے، فورس نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. محمود صاحب بہت شکریہ، آپ شریک ہو گئے ہمارے ساتھ پروگرام میں اور آپ نے اپنی رائے بھی دی ہے، اور جو آپ کی رائے ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی جناب، آج آپ کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے جبری شادی اور حقیقت یا افسانہ. اس کے لیے میں مختصر سے الفاظ میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو شادی کا جو کانسیپٹ ہے، ایک زمانے میں شادی کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اسلامی اصول و ضوابط کو رکھتے ہوئے، خاندانی وقار کو رکھتے ہوئے اور ماں باپ کی عزت، یہ تینوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کا فریضہ انجام دیا جاتا تھا. لیکن آج کل صرف ایک ہی بات سمجھی جاتی ہے، یا تو پسند ناپسند یا پھر ایک اسٹیٹس کا معیار ہے، جس کو بہت زیادہ آج کل مانا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے، آج کل کے اس دور میں اس بات کو سمجھنا چاہیے، لیکن جہاں دوسرے عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آگے کی زندگی میں ہمیں ایک نئی نسل کو بھی پروان چڑھانا ہے. تو جہاں ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی کہنا چاہیے رضامندی ہے تو وہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے، اور یہ آج کل عام ہو رہا ہے. نہیں، اگر لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تو اس کے اندر پھر کیا مطلب اس کے اندر کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے، بس صرف اتنا دیکھنا ہے کہ مسلمان ہیں اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر رہے، ان کو ایڈوائس دینی چاہیے کہ دیکھو اب یہ فیوچر لائف تمہاری اپنے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنا مستقبل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بنانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے دینی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مستقبل میں کہنا چاہیے آگے چلانا ہے. تو یہ ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں ماں باپ، بالکل ایڈوائس دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اور آپ کی جو ایک رائے ہے اس کو بھی ہم نے اپنے پروگرام کے اندر شامل کر لیا ہے. اور جو مختلف شادیوں کے یہ بہت اچھا ایک ہسٹورک جو ریفرنس ہے کہ اب ہم ایک دوسرے معاشرے کے اندر ہیں، اس کے اپنے ضابطے، ڈسپلن، لا، قانون جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس کی جو نارمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ہماری اپنی جو سوسائٹیز، کنٹریز، گو کہ پاکستان میں بھی جو شادیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اچھا خاصا چینج ہو گیا. جو اربن لائف ہے اس لائف میں بہت زیادہ ایک جس کو کہنا چاہیے مطلب اس کو آپ پازیٹیو لیں، نیگیٹو لیں، ہر دو صورت میں لے سکتے ہیں. اس کے اندر فریڈم کا جو پہلو ہے، مطلب جو سیلف چوائس کا جو معاملہ ہے کہ بھئی میری اپنی چوائس ہے، میری لائف ہے، میں نے گزارنی ہے، اس کے لیے میرا کچھ بھی فیصلہ ہے، اب یہ وہاں پر بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، بچوں میں بھی، بچیوں کے اندر بھی. اچھا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس میں ہم ایک پہلو جو ہے نا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو خامیاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ بھی زیادتی ہے ہمارے ہاں جو ہے، ایک یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اور اس کے اندر بہت سارے این جی اوز جو ہیں وہ بسا اوقات خاص طور پر پھر ہمارے جیسے معاشروں کے اندر وہاں پہ جا کر وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ ایک بچوں کے دلوں کے اندر کہہ لیجئے اپنے والدین کے لیے ایک نفرت کو باقاعدہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری لائف ہے، تمہاری چوائس ہے، تمہارے پیرنٹس جو ہے وہ تمہیں کیوں گائیڈ کریں گے، کیوں تمہیں جو ہے وہ بتائیں گے. وہ ایون اگر کوئی اس کے اندر وہ مشورہ بھی دیتے ہیں تو اس کو بھی ایک طرح سے جو ہے وہ ان کی طرف سے زیادتی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک انتہا ہے. اب جو بچہ ہے جس کی ساری زندگی اور اس کے والدین جو ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے سارا کچھ سوچتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اس بچے کے بھی دل کے اندر، ذہن کے اندر بہرحال یہ چیز ہونی چاہیے. یہ ایک اخلاقی جو ہے وہ ایک تقاضا ہوتا ہے، آپ ایک شعور ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جو فیصلہ کروں، جیسے ابھی تک میری زندگی کے تمام فیصلوں کے اندر جہاں پر میرا کردار رہا ہے، میرے والدین کا بھی رہا ہے، تو میں اب اگلی زندگی کے اندر بھی جب میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایک میری پسند بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال میرے والدین کے لیے بھی کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے. اور ظاہر ہے اس سے، اور والدین کے لیے بھی یہی چیز ہے، والدین کو بھی اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس طرح اب تک میں نے اپنے بچے کی زندگی کی ہر اس کی چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا ہے، تو اب اس مرحلے کے اوپر بھی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کروں کہ جو اس کے لیے پھر جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ایک عذاب بن جائے، اذیت کا باعث بن جائے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے ہر چیز کا ایک اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ میرٹ اور ڈی میرٹ دونوں ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا، اس میں بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آپ کی اپنی فیملی جو ہے اور آپ کی اپنی تربیت کا ہے. فیملی کا جو ایک آپ کا اسٹرکچر ہے، فیملی کے اندر آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا رہتے ہیں، کتنا آپ نے اپنے بچوں کے اندر کتنا جو جس کو کہنا چاہیے نا کہ فرینڈشپ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. تو فرینڈشپ اگر آپ کی ڈیولپ ہوئی بھی ہوگی تو یہ بہت سارے جو ایکسٹریم کیسز ہیں نا وہ سامنے نہیں آتے ہیں. یہی بات ہے. اور بچہ بچی جو ہے وہ آپ کو پھر یہ بتائیں گے
کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا ہے، اور بلکہ اگر زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس گفتگو کا آغاز والدین کی طرف سے ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی اپنی آراء جو ہیں، بچوں کی جو آراء ہیں، بچے کی جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں، وہ والدین کو پتہ چلتا رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتے رہیں کہ بھائی کس کو وہ پسند کر رہا ہے، کس کو ناپسند کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آگے جو ہے مزید کوئی بات چیت کی جا سکے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. بیٹا پروگرام آپ کا بہت اچھا اور بہت ہی موقع کے لحاظ سے بہت ہی ہر گھر کے لیے ضرورت ہے اس کی. جی میری تھوڑی سی اس میں رائے یہ شامل میں کروانا چاہتی ہوں کہ ہم جو زندگی کا وہ حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، ہم نے وہ سفر طے کر لیا ہوتا ہے. ہماری آنے والی جنریشن نے وہ سفر ابھی طے کرنا ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، انہوں نے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. وہ اس سفر کا آپس میں بین کرنا، آپس میں ملانا، اس کو دونوں پارٹیوں کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. لڑکا لڑکی جو بھی شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں ایگری کرنے کے لیے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنا اچھا برا نہایت برے حالات بھی دیکھے ہوں گے، اچھے بھی دیکھے ہوں گے. اسلام ہمیں کہاں تک کھینچ کے لے کے جاتا ہے، ہماری اولاد کو کہاں تک چلا جانا چاہیے کہ وہ ان کی ساری روایات کو پورا کرتا ہوا وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں ہمارا اللہ چاہتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جب تک ہم اپنے بچوں میں یہ تعلیم نہیں دیں گے کہ آپ اب گزر رہے ہو، ہم گزر چکے ہیں. صحیح. دو بات ہیں. ہم گزر چکے ہیں، آپ گزر رہے ہو. بالکل صحیح. ہمارے ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اسٹوری بنا کے بتا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ ہم سے سننا چاہے وہ سن سکتے ہیں. ان چیزوں کو بچے پھر آگے سے ریئلائز ضرور کریں. اگر وہ ریئلائز نہیں کرے میرے بیٹا، میں نے اپنی زندگی کو چیزوں کی طرف جو میں نے دیکھا ہے، بہت جگہ بچوں نے اپنی زیادتیاں سمجھ کے ہم سے زیادتیاں کر کے انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی. اینڈ آف دا ڈے اب اگر وہ واپس لوٹے تب بھی انہیں والدین کو دکھ ہے. اگر وہ واپس لوٹتے ہیں تب بھی انہیں والدین کو دکھ ہے. اب اس دکھ میں ہم اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک لیسن ہے آئندہ آنے والوں کے لیے کہ جو گزرا ہوا رستہ کسی نے گزار لیا ہوا ہے، آپ کے لیے بھی پڑا ہے، پلیز اس کے لیے آپ ان کو اپنا ہموار کرنے جگہ ملی ہوئی ہے، اس پہ چلنا شروع کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نئے اچھے رستے دے گا. میری صرف دعا ہے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، ہماری آئندہ جنریشن جو آنے والی ہے ان کے دلوں میں اتنی اچھی طرح سے اجاگر ہو جائے کہ زندگیاں تو سب نے ہی گزارنی ہیں. یہ 4 دن کا کھیل ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم اسی دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اچھا رزلٹ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم اچھے رزلٹ کے لیے اپنے میدان کو بنا لیں گے، یہ شادی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا وزن ہے، اس کو لے کر ہم نے چلنا ہے. اس میں اگر ہماری کامیابی ہے تو دین و دنیا میں کام ہے. صحیح ہے. بہت جی بہت بہت شکریہ. یہ تو پیچھے رہ جانے والی بات ہے، ایک دھوکہ ہے. آپ کے لیے گزارش ہے، آپ بہت اچھے پروگرام لا رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. چلیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ شامل بھی ہو گئی اور پروگرام کو بھی پسند کیا اور ریگولر اپنی ایڈوائس بھی اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شامل کرتے ہیں. اچھا امام صاحب دیکھیں، صورتحال تھوڑی سی یہ ہے کہ جو اسپیسیفکلی جو ٹاپک ہے نا، اس ٹاپک کے حوالے سے اگر ہم ایک اس کا وہ پہلو دیکھیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو اپنے ٹین ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اس کو گزر کر آگے اپنے مطلب ارلی 30s مڈ 30s کے اندر جو ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال ایک ذہنی طور پر اپنی میچورٹی کے لیول سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اور آپ نے جو سفر طے کیا ہے اور جو ایکسپیرینسز میرے ہیں، اگر ماں اور باپ کی جو اپنی پریکٹیکل لائف بچوں کے سامنے گزری ہے وہ اتنی آئیڈیل ہے، اتنی مثالی ہے، اور آپس کے جو تعلقات ہیں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے نا کہ اگر وہ اتنے اچھے طریقے سے ان کی ایک مثالی لائف گزری ہے بچوں کے سامنے، جو انہوں نے دیکھی کہ ان کا آپس کا جو فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، بانڈنگ ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ٹھیک ہے، خوشی غم ہر چیز کے اندر، اور پھر ایک دوسرے کے لیے برداشت کتنی زیادہ ہے، صبر کتنا تو یقیناً بچے جو ہیں نا وہ آپ کو فالو کر رہے ہوں گے اور آپ کی اس ایڈوائس پر بھی یقیناً عمل کر رہے ہوں گے.
مگر آپ اگر آپ کا اپنا جو فیملی کا جو ڈسپلن ہے، میاں اور بیوی جو بچوں کے ماں اور باپ ہیں، ان کا وہ تعلق نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کشیدگی، مطلب جس کو کہنا چاہیے آپ ایک بہت ہی ایک اسٹرینج سا ماحول اگر گھر کے اندر موجود ہے، تو اس میں پھر وہ اعتماد کی فضا نہ بچے کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، نہ بچے کی باپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس صورتحال میں اگر آپ ان کو فورس کریں کہ تم نے بھی شادی اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میں نے کی تھی، اور ایسی ایک فیملی کو ڈیولپ کرنا ہے، پروان چڑھانی ہے، نئی فیملی وجود کے اندر آنی ہے، تو لازمی سی بات وہ یہ سوچے گا کہ ان کی فیملی کتنی کامیاب ہے وہ میں نے دیکھ لی ہے، ہر مطلب کس طریقے کے معاملات رہتے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنی زندگی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ خود نئے سرے سے جو ہے میں اپنا خود فیصلہ کیوں نہ کروں. اور اگر آپ اس کو فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ سیلف ہارم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے بھاگ جائے گا، گھر سے دور ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز جب کر چکا ہوگا، ناکامیاں ایک اپنی سمیٹ کر، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا. کیونکہ بہرحال وہ تعلق تو جو خون کا جو رشتہ ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو کنسیکوینسز ہیں اس طریقے سے ہیں کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر کچھ لیسنز اگر لرن کرنے ہیں تو یہ کہ ہم اپنے جو گھر کا جو ماحول ہے وہ ماحول شروع ہی میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں، ماں اور باپ جو بچوں کے ہوتے ہیں ان کے تعلقات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے، اور اس کو جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر مد نظر رکھتے ہیں اور اسی سے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ ایک کنکلوژن جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہم موجود ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جبری شادیوں کے حوالے سے، فورسڈ میریجز کے حوالے سے. حقیقت ہے یا یہ صرف بات چیت ہے، ایک فسانہ ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے نیوز کے لیے، بریکنگ کے لیے کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے خاصی ڈسکشن کی ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ مختلف حوالوں سے کی ہے، مختلف آراء جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہیں. کچھ ناظرین کا کہنا ہے کہ یہ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو بچے بچیاں شادیاں تو کر لیتے ہیں مگر اس کے بعد جب شادیاں ناکام ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ والدین کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو فورس میرج تھی. اور ایک رائے یہ ہے کہ بچے بچیوں کو والدین کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے اور ساری زندگی جس طریقے سے انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی ہے، پرورش کی ہے، تو اس مرحلے کے اوپر بھی ان کی جو رائے ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے. ایک رائے یہ بھی ہے موجود کہ بچے اور بچیاں جب اپنی اس جوانی کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں اور جس وقت وہ بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ بالکل پوری طور پر یہ حق دینا چاہیے کہ جہاں چاہے وہ شادیاں کریں اور ان کو سپورٹ کرنے چاہیے، بیک کرنا چاہیے. اور اسی میں ایک اور بالکل ایک محتاط رائے یہ ہے کہ یہ بالکل ان کو حق ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ والدین کا یہ کام ہے کہ ان کو ان کے صحیح اور غلط کے بارے میں آئیڈینٹیفائی ضرور کریں. فورس کرنا کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں مگر ان کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہیے. اور ایک اور جو بات جس کو آج ہم نے دیکھا ہے، ڈسکس کیا ہے، وہ یہ کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ اس طرف لیڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے بچیاں آگے جو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے اس رول ماڈل کو اپنا رہے ہوں گے. امام صاحب، یہ جو 1200 کی فگرز تھی یہ تو ہوم آفس نے دی تھی، اس کے ساتھ میں بہت سارے ادارے موجود ہیں، ہیلپ لائنز ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان لڑکے اور لڑکیوں کو کہ جن کے ساتھ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں. تو ان میں سے کوئی 3500 کے قریب رپورٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں 2015 سے 16 کے درمیان میں. اور یہ جو ہیلپ لائنز ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو ہوم آفس کو رپورٹ کی گئی ہیں. ہیلپ لائن، ایک ہیلپ لائن کے پاس یہ جو فگر ان 3 سالوں کی آئی ہے وہ تقریباً 22,000 ٹیلی فون کالز اس نے ریسیو کی ہیں. اچھا. جس میں بچے بچیوں نے، کسی لڑکوں نے، لڑکیوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلمز ہے یا ہو سکتی ہے تو ان کو کیا ایڈوائز جو ہے وہ مل سکتی ہے. 2017 میں ایک اور جو دوسری آرگنائزیشن ہے اس نے 8,870 ٹیلی فون کالز اس طریقے کی لی ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جو کلائنٹس ہیں ان میں 200 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو 15 سال سے کم عمر ہیں.
ٹھیک ہے، کہ جن کو یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اس طریقے کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو سکے گا. اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے وہ 2018 مئی 2018 کا ایک ڈیسیجن ہے. اچھا. اور یہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، ایک کنوکشن، ایک ماں کو سزا دی گئی برمنگھم کی، جو 4.5 سال کی قید کی سزا دی گئی. اور وہ سزا یہ تھی کہ انہوں نے اپنی 17 سالہ لڑکی کو لے کر گئیں اور اس کے بعد اس کی فورس میرج جو ہے وہ کروائی. اچھا. اور اس کے بعد اس ماں نے اس بچی کا جو پاسپورٹ ہے وہ پھاڑ پھوڑ دیا، اور اس طریقے کے جو معاملات ہیں وہ معاملات ہوئے کہ اگر وہ اس 17 سالہ لڑکی 34 سالہ آدمی سے جس سے وہ شادی کروانا چاہتی ہیں اس سے نہیں کریں گی تو اس کے بعد، جبکہ اس بچی کی عمر اس وقت کوئی 13 سال کے قریب تھی. اللہ. ویسے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں، جب اگر والدین بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکت کریں، اگرچہ یہ بہت کم ہوتا ہے مگر یہ بھی ایک بڑا افسوسناک عمل. مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ مجھے کال آئی، ایک سسٹر تھی، انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ میرے جو والد صاحب تھے وہ میری شادی جو ہے وہ پاکستان میں کسی عزیز سے کرانا چاہتے تھے، تو میں نہیں مان رہی تھی. تو مرنے سے پہلے یعنی بالکل ان کے کافی بیمار ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ، بلکہ پھر میں نے شادی کر لی، اور وہ اس کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میری روح جو ہے وہ تم پہ راضی رہے تو تم یہ شادی کر لو. تو وہ تو چلے گئے، لیکن اب وہ اس بیٹی نے اپنے اس والد کی اس آخری خواہش کی ایک احترام کرتے ہوئے شادی کر لی. اب اس کے بعد وہ لڑکا پاکستان سے آ گیا، یہاں پر آنے کے بعد وہ وائلنٹ ہوا اور وہ زیادتی کرتا رہا، اس کو جو ہے نا وہ مطلب مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ابیوز کرتا رہا. اب وہ مجھے دیکھیں اس طرح کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ بچوں سے جو ہے وہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ والدین کے نہیں مانتے. مجھے جو کال کرنے کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ اب بھی وہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور فزیکل ابیوز بھی کرتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا ویزے کا مسئلہ ہے کہ اگر اب جو ہے اس کے وہ کاغذات وغیرہ وہ فائنل کرنا ہے یا نہیں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. جو اس کے میرے ساتھ سلوک ہے وہ دیکھ کر تو میں نہیں کرنا چاہتی، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کہیں میرے والد کی روح جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہ ان کو تکلیف نہ ہو جائے. تو اس کے یہ جذبات تھے، خیالات تھے، اور پھر خیر میں نے انہیں مشورہ دیا جو بھی جو ہے وہ دینی حوالوں سے تھا. تو یہ بھی صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جہاں پر اس طرح کی جو مثالیں ہیں کہ جہاں پہ والدین سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ایک ماں، کس طرح ایک باپ جو ہے وہ اس طرح سے فورس کر لیتے ہیں. اصل میں دیکھیں بالکل جو ایک کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے نا، جس طریقے سے ہمارے ایک کالر جو ہیں محمود صاحب نے جو بات کہی وہ بہت مطلب ٹھیک ہے، ایک جنیرک آپ 2 ملین لوگوں کے اوپر وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، مگر ان 2 ملین میں کچھ 20 50 100 200 500 ہزار آدمی اس طریقے کے آپ کو ضرور ملیں گے جو آج بھی 19ویں صدی کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس ماحول میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تھی اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے، اس دوسرے ماحول کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس میں ایڈجسٹ کرنا تو بہت بڑی بات. اور ہو سکتا ہے ایک یہ بھی ویسے اس کے اندر عنصر شامل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے خود ان کی شاید ایسے ہی شادی کروائی گئی ہو، ایسے ہی ماحول کے اندر جو ہے وہ آئے اور آگے بڑھے، تو اس کا وہ امپیکٹ بھی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اوپر رہتا ہے. مگر بہرحال جو بھی ریزن ہو، اس کے اندر بچوں پر اس طرح کی جو ہے وہ زیادتی کرنا اور ان کو اس طرح سے فورس کرنا یقیناً جو ہے یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، اور یہ شریعت سے بھی متضاد ہے. اصل میں دیکھیں ساری باتیں ایک طرف ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ شادی جو ہے، شادی بذات خود ایک نئی فیملی کا آغاز ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک یہ 2 آدمیوں اور ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان ایک کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ ایک نئی فیملی کا آغاز ہے. یہی بات ہے. اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز اگر کسی فورس سے ہو رہا ہے، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ تو محبت اور پیار اور محبت کا ایک جو منطقی جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر یہ محسوس کریں کہ اس طریقے سے کر کر آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا اور کوئی آپ کے بچے یا بچی کو کوئی فائدہ ہوگا تو یقیناً یہ صورتحال نہیں بنتی ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، جس وقت فیملیز اسپلٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اگر بچے موجود ہیں تو وہ بچے رل جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو سوشل سروسز اور اس کے اندر جو ہے نا پھر وہ اینڈ اپ ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہے وہ ان کی ایک طرح سے خراب ہو جاتی ہے. شاید ہمارے ساتھ کالر ہیں.
جی کالرز تو ابھی جب آتے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہ جو اس کے کنسیکوینسز ہیں، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی مزید ہم بات چیت کریں تاکہ ہمیں دیکھیں، ہم بحیثیت پیرنٹس ہمارے اپنے اندر جو ہے نا ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ایک پوزیسونیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ہماری پراپرٹی ہوتے ہیں، مگر جس وقت ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، تو بہرحال ان کو یہ ساری فریڈم دینی پڑتی ہے، اور یہ ساری فریڈم اگر آپ اس وقت کے ساتھ ساتھ نہیں دیں گے تو وہ بچے کے اندر وہ کانفیڈنس لیول، وہ اعتماد، وہ جو اس کی جو اگلی آئندہ جو یہ جو زندگی ہے، اس کے اندر جو چیزیں پریکٹیکل لائف کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پھر بزنس کے اندر جانا ہے اس کو، اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جانا ہے اس کو، سارے ڈیسیجن اپنے خود میک کرنے ہیں وہ. اور پھر وہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بسا اوقات بلکہ شادیوں کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو ابراہیم بھیا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے، بہت اچھی تربیت فرما رہے ہیں. اور سوری شروع کی گفتگو تو میں آپ کی نہیں سن سکی، لیکن جو ابھی جو گفتگو سنی ہے تو میں اپنی رائے یہ دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں جی ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ تربیت، جس وقت بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی ماں اور باپ کو دونوں کو اپنے مطلب بچوں کی مطلب اسی وقت میں ذہن سازی کر لینی چاہیے. مثلا اگر بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے، 9 اور 10 سال کا ہے، تو اس کو بتا دیں کہ بیٹا، جیسے میری بہت فرینڈ میری اس بات سے اگری نہیں ہے کہ بھئی یہ بہت ٹو ارلی ہے کہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جائے، لیکن وہی بات ہے کہ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا تو مطلب بلی چلی تو نہیں جائے گی. تو اگر اس میں آپ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے یا آپ کی طرف کوئی بڑھتا ہے تو یہ جی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذات بات کا بہت خیال رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی اپنے بچوں کو بتا دیں. کچھ اگر ماں اور باپ بہت مطلب مذہبی ماحول ہے اور یہ بچہ مطلب ذہن میں یہ کرے کہ اگر میں کسی غیر مذہب کی مطلب لڑکا یا لڑکی کو پسند کر لوں اور وہ جی شادی کے لیے وہ جی مسلمان ہو جائے تو وہ اگر جی ماں اور باپ نے اس کو یہ چیزیں بتائی نہیں ہوں گی تو وہ تو سمجھے گا کہ میرے جی ماں اور باپ بہت خوش ہوں گے. تو پہلے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹا یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ یہ پسند کرتے ہو، لڑکا اور لڑکی دونوں کو، یہ نہیں کہ لڑکے کو دے اجازت اور جی لڑکی کو نہ دے، دونوں. اگر آپ کہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو یہ جی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اگر یہ پوری ہو گئی تو مطلب 100 بسم اللہ. اور اگر یہ چیزیں آپ نے پہلے سے بچوں کو بتائی ہوں گی تو پھر فورس میرج کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بچوں کے ساتھ اگر ماں باپ مطلب فرینڈلی ماحول رکھیں گے، ہر بات ڈسکس کریں گے تو بچہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میرے جی ماں اور باپ کی کیا رائے ہے، وہ جی کیا چیز ایکسیپٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے. تو جب یہ سب کچھ بچوں کو پتہ ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی، تو وہ آپ کی ضرور اگر آپ نے تربیت اس کی ہوگا تو وہ اپنے پیرنٹس کی رائے کو بھی مد نظر رکھے گا. اور جب پیرنٹس نے کھلی چھٹی دے دی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ فورس میرج کی کوئی جنوں بتائے گی. چلیں جی مسز ناصر، آپ نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئیں، جزاکم اللہ خیرن. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا یہ میں ٹاپک دیکھ رہی ہوں، بہت میں نے پورا تو نہیں سنا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ جو جبری شادی ہے میرا خیال اب اتنی حقیقت نہیں رہی ہے، تھوڑا سا اس میں فسانہ بھی. اچھا آپ نے چونکہ شروع میں نہیں سنا ہے نا، یہ جو 2017 کی پچھلے سال کی جو فگرز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تقریباً کوئی 1200 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. ان 1200 جی 1200 اور ان 1200 میں سے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ 439 ہیں، 1/3 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہر 3 میں سے ایک جو ہے. اچھا یہ تو 1200 وہ ہیں کہ جو رجسٹر ہوئے ہیں جو باقاعدہ. اس کے علاوہ جو فگرز کہتی ہیں وہ تقریباً یہ کہ 8000 کے قریب ایک این جی او ہے جس نے 1 سال میں ہیلپ لائن کے اوپر سپورٹ پرووائڈ کی ہے ایسے بچیوں کو. ٹھیک ہے، ایک اور دوسری این جی او جو ہے اس کے پاس بھی تقریباً کوئی 8000 سے زیادہ کیسز جو ہیں اس کے پاس آئے ہیں. تو یہ تقریباً یہ 16-17 ہزار، یہ تو وہ این جی اوز ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت سارے چھوٹے، بہت سارے رپورٹ نہیں ہوتے. دیکھیں یہ معاملہ موجود تو ہے، جی بالکل موجود تو ہے، مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، موجود ہے،
دیکھا جائے تو ہماری کوئی یہ 3rd یا 4th جنریشن اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے، اور جو اب نئی جنریشن ہے وہ کچھ تعلیم یافتہ بھی ہو رہے ہیں، انہیں اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ جبری شادی جو ہے وہ کی جائے، چاہے یہاں ہو یا پاکستان سے جہاں تک تعلق ہے اب تو کافی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ظاہر امیگریشن کے بھی مسئلے ہو گئے ہیں اور بہت ساری، لیکن جو یہاں ہو رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ بس وہ جو ابھی بھی جو کم پڑھے لکھے ہیں یا تو وہ اپنی برادری سے باہر نہیں کرنا چاہیں گے، کسی بچے نے کسی بچی کو پسند کر لیا ہے تو ان کا یہ آبجیکشن ہوگا کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں برادری کا یہ ابھی بھی یہاں اتنا زیادہ موجود ہے؟ ایک خاص کمیونٹی ہے، ایک آدھ کمیونٹی جس میں ہے یہ ابھی بھی اثر ہے، تو ان کے ہاں پہ وہ فورس میرجز چلتی ہیں جو ناکام ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بڑی جائیدادیں زمینیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر کسی خاندان میں چلی جائے، وہ اپنے ہی فیملی میں ان کو رکھ کے رہنا چاہتے ہیں، اپنے بھانجے بھتیجے وہ، تو اس کا بھی تھوڑا سا فیکٹر میرا خیال آ جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کافی حد تک اب وہ جبری شادی خاص طور سے پڑھی لکھی کمیونٹیز کے درمیان نہیں رہی ہے، جو ان کے بچے خوب پڑھ لکھ گئے ہیں، یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہیں، اچھے ان کے پروفیشنز ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کنونس کر لیتے ہیں، اور اگر ماں باپ بھی ان کے پڑھے لکھے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی آپ نے رائے اپنی شامل کر دی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب۔ جی بات کیجئے۔ جی میں سلیم عرض کر رہا ہوں اسلام سے۔ تو 3-4 دن پہلے آپ کا پروگرام تھا اردو چینل پہ، افریقہ میں کچھ مسجدیں وغیرہ بڑی ہیں، وہاں پہ قرآن مجید وغیرہ کی کمی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 پاؤنڈ دیا ہے تو 50 پاؤنڈ، جب 50 قرآن مجید دینا جائے تو 100 پاؤنڈ کے مل جائے گے۔ اچھا، یہ آپ سے شاہ صاحب جو ہے نا وہ اس حوالے سے آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ جی آپ لائن پہ رہیے گا، تو جو پروڈیوسر ہیں وہ اس میں بات کر لیتے ہیں آپ سے، وہ کسی چیریٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ امام صاحب دیکھیں، یہ خاصا میرا خیال ہے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے جو کنکلوژن ہے اس کو اگر میں اس کنکلوژن کو یہ رکھوں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ اس شادی سے مقصد جو ہے وہ بچے اور بچی اور اس کی آنے والی نسل کی ایک اچھی پرورش کرنا ہے، تو اس میں بچے بچیوں کی رائے کو ضرور مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ شادیاں بہرحال جبر سے فورس سے تو کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ہی اب شاید اس کنٹری کے اندر بن سکتی ہیں، کامیاب ہونا تو بہت بڑی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچیوں کو اس انداز سے، اس نہج سے آپ نے اگر پرورش کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی بات کو مقدم رکھتے ہیں، آپ کی رائے کو، آپ کی تجویز کو، آپ کے مشورے کو، تو یقیناً یہ صورتحال جبری شادی تک نہیں جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے، اور ناظرین کرام ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بچوں کو بھی اس بات کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے ایک سپیس جو ہے وہ ان کو فراہم کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آئیے شب جمعہ کی مناسبت سے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، الہ العالمین جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں پروگرامز کے اندر شامل ہوتے ہیں، دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، الہ العالمین اے پاک پروردگار ہم سب کی دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت فرما، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما، جن گھروں کے اندر ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں وہاں پر باہمی محبتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین اے میرے پاک پروردگار جن کی اولاد صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے، الہ العالمین انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھنا، اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار، کشمیر، فلسطین، سیریا، افغانستان، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و علام کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کا ازالہ فرما دے۔ اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار، تیرے یہ بندے، تیری یہ بندیاں خالصتاً تیری رضا کی خاطر الہ العالمین ان مختلف پروگرامز کو دیکھتے ہیں، دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ جب تک
زندہ رہیں الہ العالمین، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے روانہ ہوں تو لبوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔